کو چلاتا ہے، معیشت کو چلاتا ہے. افسوس کے ساتھ کہ کافی زمانے سے یہاں سے جو لوگ منتخب ہوتے ہیں وہ ہر حکومت کا حصہ تو رہے ہیں، مگر اپنے عوام کو اور اپنا شہر کو اپنا حصہ نہیں دلوا سکے. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دلوایا تھا تو اس کا کانسیپٹ یہ تھا کہ ہر صوبہ کو اپنا شہر دیا جائے گا اور وہ اپنے عوام کا خیال رکھ سکیں گے. اور افسوس کے ساتھ جب سے یہ پروگریس ہوا ہے اس کو انڈو کرنے کی کوشش بھی کی گئی اور کسی صوبہ کو اپنا حق نہیں دیا گیا ہے. جو سب سے زیادہ اس سے متاثر ہوا ہے وہ کراچی اس لیے ہے کہ کراچی ایک ایسا یونیک شہر ہے جہاں پورا پاکستان کے عوام آ کے رہتے ہیں، اپنے روزگار بھی کرتے ہیں، ہمارا معیشت کو کنٹریبیوٹ تو کرتے ہیں، مگر یہاں کے پھر جو ریسورسز ہے، جو انفراسٹرکچر ہے وہ بھی بہت سٹرین میں آ جاتا ہے. جو ورلڈ بینک نے $10 بلین کا ایک فگر دیا کہ یہ کراچی کی ضرورت ہے، کراچی کی انفراسٹرکچر کو اس لیول پر پہنچانے کے لیے تاکہ ہم کہہ سکیں کہ یہ ہمارے عوام کے سٹینڈرڈز کے مطابق ہو، تو اتنا پیسہ کی ضرورت تھا. جب بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہمارا مذاق اڑایا گیا. جب ہم اپنے عوام کے بارے اور ان کے لیے ان کے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا اسٹڈی حکومت وقت کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے، تو ہمیں اپنا حق بھی نہیں دیتے ہیں. اور جو میں سمجھتا ہوں نہ صرف ہمارا صوبہ کے لیے، اس لیے اگر کراچی چلتا ہے تو پورا سندھ چلے گا، لیکن اگر کراچی چلے گا تو پورا پاکستان چلے گا. جو انویسٹمنٹ یہاں ہوگا، جو انویسٹمنٹ یہاں کے انفراسٹرکچر پہ ہوگا، اس کا بھی پورا امپیکٹ پورا پاکستان پہ ہوگا. تو جہاں ہمیں نہ وہ وفاقی حکومت کی طرف سے اپنا حق دیا جا رہا تھا، نہ ہمیں وہ ورکنگ پارٹنرز مل رہے تھے لوکل گورنمنٹ کے نظام میں جو اپنے کام کرنا چاہ رہے تھے. ہم اس لیے کہ ہم بھی خود کراچی میں پیدا ہوئے ہیں، ہم کراچی میں جیتے ہیں اور ہم بھی کراچی کو اون کرتے ہیں. ہم اپنے وسائل اور اپنے کوششوں سے کوشش کر رہے تھے اور کر رہے ہیں کہ جو بھی ہم سے ہو سکے ہم کرے، جتنا انویسٹمنٹ ہم کر سکے ہم کرے، تاکہ ہم اپنا کراچی کے عوام کے مشکلات میں کچھ کمی کر سکیں. اور یہ جو نیبرہڈ امپروومنٹ کا سلسلہ ہے، یہ ایک ورلڈ بینک سے لون ہے جو فنڈامنٹلز ہمارا انفراسٹرکچر کا، پانی کا، روڈ کا، سورج کا، اس کے لیے بھی ہے. اور ساتھ ساتھ جیسے CM صاحب نے کہا، ہم نے اپنا ریونیو جنریشن میں ہم باقی صوبوں سے آگے ہیں. اگر ہم زیادہ ریونیو جنریٹ کریں گے تو ہم زیادہ اپنے عوام پہ خرچ کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ جو ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا منصوبہ بندی ہے، جہاں ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور NGOs کے ساتھ مل کر اپنا انفراسٹرکچر میں کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے ٹولز ہیں جس کے تھرو وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم اپنے عوام کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور پیپلز اسکوائر کے بعد آج ہم نے ماہی گیروں کے اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، جو کراچی کرنگی سے لے کے ابراہیم حیدری تک کا آپ کا انفراسٹرکچر ہے. ہمارا سڑک ہے، ہمارا چرنگی ہے، وہ تو بہت خوبصورت بنایا گیا. وہ سائیڈ واکس، وہ پیومنٹس جو کچرا کنڈی ہوتے تھے، ہم نے ان کو عوام کے استعمال کے لائق بھی بنائے ہیں. یہاں کے عوام کے لیے جو مزدوری کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، ان کے علاقوں کو پرائیورٹی دے کے ایک ایسا اسپاٹ بنایا گیا کہ جہاں ان کے بچوں کے لیے بھی، ان کے خاندانوں کے لیے بھی ایک پبلک سپیس بھی ہو. مگر وہ پروجیکٹس، وہ منصوبے جو کہ بہت انویسٹمنٹ کی ضرورت بھی ہوتے ہیں، جو کہ ٹائم بھی لگاتے ہیں اور آپ عوام کو اتنا زیادہ نہیں دکھا سکتے ہیں، وہ اتنا فلیشی نہیں ہوتے ہیں، بٹ انہی منصوبے سے آپ شہروں کو تعمیر کرتے ہیں.
इन्हीं मंसूबे से आप नेबरहुड्स बनाते हैं। उसमें जो आपने इस मंसूबे के तहत यहाँ का जो पूरा वाटर सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको रीडू कर दिया है, ताकि हम जानते हैं कि कराची के लिए पूरा हमारे यहाँ कम पानी भी पहुँचता है, लेकिन जहाँ पानी पहुँच रहा है उसका सही इस्तेमाल हो, उसका चोरी ना हो, उनका पाइप्स नीचे हो, उनका ड्रिलिंग ना हो। आपने वो पूरा बंदोबस्त किया है जिसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और प्रेज़ करना चाहता हूँ सिंध हुकूमत को, क्योंकि ये नज़र नहीं आता। इन्होंने ये पूरा सिस्टम ये इन्हीं सड़कों और ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे खड़ा कर दिया है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो आपको नज़र आता है और एक दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो शहरों में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है, जो नज़र नहीं आता है, जो मैं समझता हूँ हमें हाईलाइट करना चाहिए। तो एक आपका वाटर सप्लाई का जो कुरंगी से लेके इब्राहिम हैदरी तक यहाँ उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा स्टॉर्म वाटर ड्रेन यहाँ का बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ इम्प्रूव किया गया है, ताकि जब 10 साल बाद फिर से बारिश आते हैं यहाँ से वो क्राई ना हो, वो कंप्लेंट्स ना हो। तो ये वो इतने फ्लैशी या इतने न्यूज़ के लिए या मीडिया के लिए शायद नोट वर्टी या आपके ब्रेकिंग न्यूज़ के खबर नहीं बनते हैं, बट जैसे वो कहते हैं कि रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे। हमने भी आहिस्ता आहिस्ता अपना शहर को तामीर करना है। हमने कराची को एक नेबरहुड से लेके दूसरा नेबरहुड तक आहिस्ता आहिस्ता इस शहर को तामीर करना है। और मैं बहुत ही खुश हूँ कि यहाँ हमारे माही गिरों के लिए, हमारा कुरंगी से लेकर इब्राहिम हैदरी के अवाम के लिए ये मंसूबा एक शुरुआत है जहाँ हम अपना कराची को स्टैंडर्ड्स पे लेकर आ सकते हैं जो पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके, जहाँ हम पूरा दुनिया के लिए और पूरी दुनिया के मेगा सिटीज़ का मुकाबला कर सके। और मैं जानता हूँ कि ये दिन रात करने वाली काम है, दिन रात की मेहनत की काम है, और एक दिन की जिद्दोजहद नहीं है, एक मुसलसल एक लॉन्ग टर्म जिद्दोजहद होगा जिसका फल आपको काफ़ी देर बाद मिलेगा। इसलिए हमें हर नेबरहुड में जाना पड़ेगा और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर को इसी तरीके से उनका इजाफ़ा करना पड़ेगा। और उन नेबरहुड्स में सिर्फ इस हद तक नहीं, फिर ऑब्वियसली जैसे हमारे नुमाइंदों ने जिक्र किया और हमारा कैबिनेट मेंबरान ने जिक्र किया, फिर उनके छोटे गलियों में उनके खोटों तक हम ज़रूर पहुँचेंगे। मैं बहुत खुश हूँ कि हम ना सिर्फ जैसे सैयद गनी साहब ने कहा है, वे मानेंगे नहीं, लेकिन हमने ना सिर्फ मरीर के अवाम के लिए और मलीर के लिए मेहनत किया है, काम किया है, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर और काम करेंगे। जैसे सीएम साहब ने ये कोस्टल हाईवे का जिक्र किया है, हमारा पूरा कोस्टल बेल्ट के लिए एक बहुत अच्छा मंसूबा होगा। लेकिन हमने जो कुरंगी के लिए काम किया है, जो कुरंगी के लिए के अवाम के लिए काम किया है, वो भी आपके सामने है। आपको पता होगा कि यहाँ का पीटीआई के भी नुमाइंदे हैं और एमक्यूएम का नुमाइंदे आज से नहीं, लेकिन मेरा पैदा होने से पहले यहाँ से मुंतखब होते रहे हैं, मुंतखब क्या सेलेक्ट होते रहे हैं। आप उनसे पूछे कि इस हुकूमत का वो भी हिस्सा है और हुकूमत का वज़ीर आज़म भी बार बार यहाँ थे कि कराची के अवाम के लिए या इसी डिस्ट्रिक्ट के लिए, कुरंगी के अवाम के लिए उन्होंने किया क्या है। उन्होंने क्या एक ईंट लगाए हैं? उन्होंने जो वादा पानी का, रोज़गार का, इंफ्रास्ट्रक्चर हमसे किया था, क्या वो पूरा किया? या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो तनकीद का निशाना ज़रूर रहा है, उन्होंने क्या किया है? हमने इसी कुरंगी में जो चाइल्ड लाइफ इमरजेंसी का फैसिलिटी बनाया है, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ हमारा चाइल्ड लाइफ के पार्टनर्स के साथ बनाए हैं, वो इस शहर के बच्चे के लिए हैं। मैं आपको दावा से कह सकता हूँ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का इमरजेंसी केयर हम अपने बच्चों के लिए हमने ये मंसूबा दिया है। और फिर आपके सामने जो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे, चाहे वो फ्लाईओवर्स हो या ये दो फ्लाईओवर्स हो या जिन सड़कों पे आज मैं सफ़र करके यहाँ पहुँचा हूँ, इंडस हॉस्पिटल जिसका
آپ بھی سپورٹ کرتے ہوں, وہ یہاں کے عوام کے خدمت بھی کرتے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم مزید کام کریں اور کام کر سکے. یہاں کے عوام کے بہت مشکلات ہے, بہت مسائل ہے, اور جو سی ایم صاحب کا پلان ہے, جو سی ایم صاحب کا سندھ حکومت کا پلان ہے کہ سورج کے لیے جو سورج ٹریٹمنٹ پلانٹ آپ قائم کر رہے ہیں, جو ذکر ہوا کہ ہم اپنا ویسٹ مینجمنٹ کے لیے جو منصوبہ بندی بن رہا ہے, اس کا بہت اچھا اثر ہوگا انشاءاللہ تعالی یہاں کے عوام کے لیے. اور ہم اسی نیبرہڈ امپروومنٹ پروجیکٹ کے تھرو انشاءاللہ تعالی کراچی کے ہر ڈسٹرکٹ میں پہنچیں گے, اور وہاں کے عوام کے لیے جو بیسک فنڈامنٹل ضروریات ہے, جو کام بہت محنت سے ہوتا ہے, جو آپ کو نظر نہیں آتا ہے, جو زمین کے نیچے آپ کا اسٹارم ڈرینز اور واٹر سپلائی کا منصوبے ہیں, اس پہ بھی کام کریں گے. اسی طرح چرنگی کی طرح اور اسٹریٹس کی طرح آپ کے انفراسٹرکچر پہ بھی کام ہوگا, اور پبلک اسپیسز پہ جہاں عوام آ سکے وہ اپنے اور اپنا عوام آ بھی سکے, اور اپنا کمیونٹیز جہاں وہ رہتے ہیں وہ ان سٹینڈرڈز پہ ہو جو ان کا حق بھی ہے, یہاں کے غریب عوام کا حق بھی ہے. جس طریقے سے سندھ حکومت نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ایک بہت فعال منصوبہ بنایا ہے, چاہے وہ یہاں کا چائلڈ لائف کا ایمرجنسی روم ہو, یا وہ تھٹا کراچی ڈیول کیریج وے جو آپ کی کانسٹیٹیوئنسی تک پہنچتا ہے. اسی طرح انشاءاللہ تعالی ہم اپنے کوشش اب جاری رکھیں گے, اور امید کرتے ہیں کہ جو زیادہ بات کرتے ہیں, جو زیادہ شور کرتے ہیں, اور جو اس وقت پاکستان میں حکومت انجوائے کر رہے ہیں, وہ بھی ذرا دھیان کراچی کے عوام کی طرف دیں گے تاکہ ہم کراچی کے عوام کا مسائل حل کر سکے. انفارچونیٹلی جس طریقے سے ان کا جو حکومت کا طریقہ ہے, اس سے کراچی کے عوام کا حق مارا جا رہا ہے. آپ جو بھی ایشو اٹھانا چاہے, این ایف سی ایوارڈ اور 18th امینڈمنٹ کا جو میرا شپیل ہے, وہ تو آپ 3 سال سے سن رہے ہیں, اور ان کا اثرات آپ کو تو پتہ ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو سینسس کا ایشو ہے, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی سب سے پہلے, آج نے لیکن سینیٹر تاج حیدر صاحب اور ہمارا ٹیم نے اس پہ, تو جب یہ سینسس بنا تھا تب ہم نے اعتراض کیا. جس طریقے سے اس کا جیری مینڈرنگ سے دھاندلی کا سلسلہ 2018 میں ہمارا اس پہ بھی اعتراض تھا, اور جس طریقے سے اگر غلط سینسس ہوگا پھر آپ کے عوام کی نمائندگی اگر صحیح نہیں ہوگی تو آپ کو مزید کم حق دیا جائے گا, مزید کم آپ کا جو شیئر ہے ملے گا. پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف اس پہ سخت مزاحمت بھی کر رہے ہیں, ہر فورم پہ اس کو چیلنج کر رہے ہیں, مگر ہمارے لوگ اپنے مخالفین کے پاس بھی جا رہے ہیں, حکومت کے اتحادیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں جن نے اس ایشو کو پہ اعتراض کیا ہے, تاکہ ہم اگر ان کے ساتھ بھی مل کے کام کرنا پڑے تو ان کے ساتھ بھی مل کے کام کریں, مگر ہمارے عوام کے مسائل حل ہو. اس قسم کے بگ ایشوز پہ میں سمجھتا ہوں ان کو ہمارے ساتھ کام کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو ایم کیو ایم ہے, میرا سمجھ سے باہر ہے, ان کا اپنا بیس کے مطابق, اپنا سیاست کے مطابق اس حکومت کے ساتھ ایک دن میں مزید رہنا تو اپنے عوام کے, اپنے ووٹر کے ڈیمانڈ نہیں ہے. پتہ نہیں کس مجبوری کے مطابق وہ آج تک اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے کہ جتنے ٹائم وہ دیتے ہیں, ہر دن جو وہ اس حکومت کے ساتھ دیتے ہیں, تو ان کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے. تو ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا سینسس کا مسئلہ ہمارے سامنے ہے, ان کی ووٹوں کی وجہ سے ہمارا شہر کے عوام کا جو گیس کا ایشو ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. وہ صوبہ جو گیس کو پیدا کرتا ہے وہ اپنے عوام کو اپنا حق نہیں دلوا سکتا, اس لیے ان کو اپنا آئینی حق نہیں دیا جا رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتے ہیں کہ ہم اپروچ کریں گے
अपील करेंगे बाकी सियासी जमातों से भी कि कराची के अवाम का आप सोचें, कराची के अवाम के साथ जो हो रहा है इस वक्त, जिस तरीके से वो तारीख़ी बेरोज़गारी, गुर्बत और महंगाई का मुकाबला कर रहे हैं, आप अपना मजबूरियों के बजाय इन अवाम की मजबूरियों के बारे में ज़रा सोचें, कैसे वो अपना ज़िंदगी गुजार रहे हैं, कितना मुश्किल हो गया है, कितना मुश्किल हो गया है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजे या खाने पीने के अशिया का बंदोबस्त करे या अपने बुज़ुर्गों के लिए दवाइयों का बंदोबस्त करे। इन हालात में हम समझते हैं कि हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है वो आवाम की तकलीफ़ में, आवाम की परेशानी में कमी लाने का, और इस वक्त जो भी कदम वफाकी हुकूमत उठाती है वो आवाम के मसाइल में इजाफ़ा करते हैं, कमी नहीं करते। जो सबसे लेटेस्ट एक इशू ख़ास तौर पे यहाँ के माहीगीरों के लिए, लेकिन पूरा सूबा के लिए, बलूचिस्तान के लिए भी जो सामने आया है वो हमारा आइलैंड्स का मसला है। ये हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ आज लेकिन जब भी इन आइलैंड्स पे कब्ज़े करने की कोशिश की गई, चाहे वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में हो या आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इन माहीगीरों को, इन गरीब माहीगीरों का आवाज़ बन के सामने आए हैं, चाहे वो सूबाई असम्बली हो या सेनेट का फोरम हो या नेशनल असम्बली हो, इनका केस लड़ते रहे हैं। और जहाँ अब जो ऑर्डिनेंस, नाजायज़ ऑर्डिनेंस इस हुकूमत ने पास किया था वो ख़त्म भी हो चुका है, अब वो उसी ऑर्डिनेंस को वापस भी नहीं ले आ सकते हैं। वो वैसे भी गैर कानूनी था लेकिन रिपीट करना भी गैर कानूनी है, और अब उनको अवाम के पास आना पड़ेगा। अब उनको या नेशनल असम्बली में आना पड़ेगा या आपके पास आना पड़ेगा। और मैं साफ बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौक़िफ़ है, जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का स्टैंस है, हमारा ख़्याल में ये जो आइलैंड्स है ये इनके नहीं हैं, ये यहाँ के मुकामी अवाम के हैं, ये यहाँ के माहीगीरों के हैं। और जब तक आप उन माहीगीरों को मुतमिन नहीं करेंगे, जब तक आप इस धरती के अवाम के रिजर्वेशंस को मीट नहीं करेंगे, मुतमिन नहीं करेंगे, तब तक हम आपको एक ईंट नहीं डालने देंगे। और इंशाअल्लाह ताला हम हमेशा इन्हीं माहीगीरों और अवाम के लिए मेहनत करते रहेंगे। हम समझते हैं कि बहुत सी मुश्किलात हैं। एक ये इशू जो पॉलिटिकली सबके सामने है वो तो है ही है, लेकिन ये एक ऐसा कम्युनिटी है जिसकी वजह से पाकिस्तान से पहले यहाँ लोग बसते थे और रहते थे और इसको शहर बनाए, और उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो भी आपके सामने है। और अफसोस के साथ वो हर तरफ से स्क्वीज़ होते जा रहे हैं, चाहे वो वफाकी हुकूमत का बड़े ट्रोलर्स के लिए और बड़े कंपनीज़ के लिए जो इजाज़तें दी जाती है और कोई सही रेगुलेशन नहीं होता है, चाहे वो यही जो सूरज का इशू है जो इंशाअल्लाह ताला जब सिंध हुकूमत अपना सूरज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ मुकम्मल करती है तो उससे असर होगा, मगर बाय एंड लार्ज जो मुआशी सूरत हाल है वो भी मुश्किल है। और जिस वक्त में आपने साथ देना था, जिस वक्त में आपने माहीगीर हो या जो भी आपका कम्युनिटी हो जो इस मुआशी बहरान में सफ़र कर रहे हैं, उनको मदद करने के बजाय हम उनके मुश्किलात में इजाफ़ा कर रहे हैं। जो माजिद आगा साहब ने कहा कि जब वो अपना फ़िशिंग करने के लिए बाहर जाते हैं तो मुख्तलिफ़ इदारे उनको तंग करते हैं, और जहाँ मैं जानता हूँ कि कागज़ी सतह पर शायद आपने इस पर कोई काम किया है, इसको आगे लेने के लिए आपने उन इदारों को इंगेज करना पड़ेगा और उनसे ये हम अश्योरेंस चाहेंगे कि जो हमारे माहीगीर है
ان کو چلے جتنا آپ نے ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں آپ کے لیے یا جو بھی، لیکن ان کو تنگ نہ کیا جائے، ان کو عزت کے ساتھ ٹریٹ کیا جائے، اور جو بھی ادارے ہوں گے جن کا ذمہ داری ہے کہ وہ ہمارے لیے اور پورا پاکستان کے لیے، کراچی کے لیے ان کوسٹس کو تحفظ دلوائے، وہ ساتھ ساتھ کو ہمارے ماہی گیر کو تحفظ دلوا دے اور ان کا عزت کا خیال رکھا جائے، تو میں امید کرتا ہوں کہ سندھ حکومت ان ادارے سے آفیشلی انگیج بھی کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہمارا کمیونٹیز کے مسئلے حل بھی کریں گے۔ ہم نے دیکھا کس طریقے سے ہمارا جو کراچی نیبرہڈ امپروومنٹ کا یہ جو ماہی گیر کا منصوبہ بندی ہے وہ ہمارا کوسٹ گارڈ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے، ان کا بھی شادی ہالز ہے اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں، تو اگر سی ایم صاحب ذرا ان سے انگیج کرے کہ ہمارے ماہی گیر کا خیال رکھا جائے۔ ایک بار پھر میں خاص طور پہ حکومت سندھ ہماری ٹیم کو اور ان کے بھی بیوروکریٹک ٹیم کو میں شاباش کہنا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ کون سا مشکل فائنینشیل ریسٹرینٹس کے باوجود ہم ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ ہم اگست میں صدر کے علاقہ میں پیپلز اسکوائر کا افتتاح کیا تھا، آج ہم نے ماہی گیروں کا اسکوائر کا افتتاح کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے مہینوں میں ہم ملیر بھی پہنچیں گے اور وہاں کے عوام کے لیے منصوبہ سامنے لے کر آئیں گے۔ ہم دن رات محنت کرتے ہیں اسی شہر پہ، ہمارا پورا کا پورا فوکس ہے۔ میڈیا تو آپ کو نہیں بتاتے، لیکن نہیں آپ نہیں بتاتے، ہاتھ میں لگا، میڈیا بالکل نہیں بتاتے۔ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کراچی کے لیے صرف کراچی کو، اس لیے کراچی کے پورا سندھ کے عوام لوڈ شیڈنگ کا آج سے نہیں کافی دیر سے مقابلہ کر رہے ہیں اور بہت سخت، لیکن اس پہ سندھ حکومت نے، جبکہ بجلی الیکٹریسٹی وفاقی منصوبہ ہے، وفاق کا کام ہے کہ بجلی پہنچائے۔ آپ نے اوبیسلی تھر کول کو سب جانتے ہیں، ہمارا اپنا تھر کول سے آج فیصل آباد کے انڈسٹریز چل رہی ہیں، لیکن آپ نے اپنا یہ نوری آباد میں شاید کراچی کے باہر 100 میگا واٹس کا الیکٹریسٹی جنریٹ کرنے کے لیے منصوبہ بھی کیا۔ آپ نے اس الیکٹریسٹی کو نیشنل گرڈ میں ڈالنا چاہا، انہوں نے کہا ہمارا ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہم نے چاہا کہ ہم کراچی کو دے، کراچی کے عوام کو ہم یہ الیکٹریسٹی دے، وہ ہمیں نہیں کرنے دے رہے تھے۔ تو پھر آپ کا حکومت نے نہ صرف بجلی گھر بنایا، نہ صرف بجلی پیدا کیا، پھر اس بجلی کو ٹرانسمٹ کرنے کے لیے اپنا ٹرانسمیشن لائن بچار دیا، تاکہ ہم اپنا بجلی پیدا کر کے کراچی کے لیے، اور وہ پورا کا پورا 100 میگا واٹس سیدھا کے الیکٹرک کے پاس آتا ہے، اس کا سب سے کم ریٹ کے الیکٹرک وہاں سے خرید کے کراچی کے عوام کے لیے۔ اور یہ ہمارا کام سے ہمارا ذمہ داری ہو، شاید ٹیکنیکلی اگر نہ بھی ہو ٹو ایز فار ایز دی الیکٹریسٹی از کنسرن، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے عوام کے مسائل میں کمی یہاں کے جو پانی کا ایشوز ہے مسلسل، چاہے وہ ارسا کا لیول ہو یا چاہے ہمارا حکومت کا ریپرزنٹیشن ہے، وہاں نیشنل اسمبلی میں بھی سینٹ میں بھی ہم اپنا آواز اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن اگر دھابجی کو انفراسٹرکچر میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، وہاں سے جو آپ کا پمپنگ کیپیسٹی ہے تاکہ زیادہ پانی پہنچے کراچی کے لیے، اس پہ بھی کام ہوا ہے، تو آپ کا سندھ حکومت نے کیا ہے۔ اور آج آپ کے سامنے ہے کہ اگر کرنگی میں کام ہوا ہے، اگر ملیر میں کام ہوا ہے، بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو شروعات ہے، لیکن اگر کام ہوا ہے آپ نے کیا ہے، اور اگر آپ کو آپ کا حق دیا جائے، ہم کوئی چور نہیں مانگ رہا ہے، ہم اپنا شہر سے زیادہ نہیں مانگ رہا، ہم صرف اتنا کہہ رہا ہے کہ جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے، تو پھر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ ہم نہ صرف کراچی مگر پورا پاکستان کا قسمت بدل سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی